مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مرتبہ پھر دھیمے ہو گئے تھے. 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے ان کا ایک مدبرانہ کردار دیکھا. تمام پولیٹیکل پارٹیز، پی، پاکستان تحریک انصاف جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ پہنچتے تھے، بات چیت کرتے تھے. صدر صاحب نے بھی چکر لگایا. اب یہ مدارس کی رجسٹریشن کا جو قانون ہے پاس تو پارلیمنٹ سے ہو چکا ہے، لیکن ایوان صدر میں اسے پینڈنگ میں رکھا گیا. اس پہ دستخط نہیں ہو سکتے چونکہ اس پہ کچھ عالمی تحفظات ہیں. دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے دھمکی دی ہے کہ اگر دستخط نہیں ہوتے تو ہم ملک کی احتجاجی تحریک شروع کریں گے. یہ بتائیے کہ آخر حکومت کیوں اس کے اوپر ریلیکٹنٹ ہے دستخط کرنے سے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے سر، اور اس وقت ہمیں وہی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. آپ کا نہیں ہے، یہ اسی وقت سے پرابلم شروع ہو گیا جی تھا. آپ کو پتہ ہے جو میری اطلاعات ہیں آپ کے پاس بھی ہوں گی کہ جو انہوں نے وہاں پہ بارگینز کی تھیں. پالیٹکس میں بارگینز ہوتے ہیں بھی ہم جو آپ کے اگر یہ دو چار کر دیں، یہ معاملات ٹھیک کر دیں، جو آپ اپنی کانسٹیٹیوشنل اس وقت امینڈمنٹس چاہ جی رہے تھے، جو ووٹ آپ کو چاہیے تھا، جو انہوں نے دیا بھی صحیح، تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ مطلب پالیٹکس میں اب یہ سمجھنے آسان لفظوں میں دیر آر نو فری لنچز. گیو اینڈ ٹیک ہوتا یس، ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ ہاں کی جیب سے سارے نکال لوں. اگر پیسے مجھے چاہیے تو آپ کو کوئی، اگر مجھ سے کوئی چاہیے، کوئی گھڑی فون چاہیے، تو میں کو نہیں بھائی یہ تو میرے اصول ہیں، میں تو نہیں دیتا. سیاست عالمی میں سطح پہ بھی یہی ہے. ہاں مطلب آل اوور دا ورلڈ، آل اوور دا ورلڈ یہ ایون اصول ہے. پرسنل لیول پہ بارنگ فیو، مطلب اس میں ایگزمپشن دوستوں کے شاید ہو سکتے ہیں یا بچوں کے، باقی تو ادروائز تو یہی چلتا ہے. اب مولانا صاحب کے لیے جو سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ ان کی کنسٹیٹوئنسی کیا ہے؟ ان کی کنسٹیٹوئنسی مدرسے ہیں. مدارس. ہاں ان کا مدارس. ہولڈ، ان کا کنٹرول وہ کسی حکومتی ادارے کو، جی کسی کوئی بڑی ایجنسی کو، ان لوگوں کو نہیں دے سکتے. سو لہٰذا انہوں نے اس پہ کہا جی یہ مجھے کر کے دے. اچھا یہ چپ کیسے کی گئی؟ اس کا رولا نہیں پڑا تھا. آپ نوٹ کریں، عام آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بل آیا ہے نہیں آیا، نہیں آیا. یہ کیا رولا آپ پڑا ہے. آپ ذرا نوٹ جی فرمائیں. تو میری اطلاع یہ ہے، چلیں آپ کے ساتھ ایک اطلاع جو میری اس پہ کریڈیبل، کہ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. نہ زرداری صاحب کو پرابلم ہے تو نہ شہباز شریف صاحب کو مسئلہ پرابلم. کہاں آیا پھر؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہاں سے مسئلہ آ سکتا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ مسئلہ پنڈی سے آیا ہے. اچھا انہوں مسئلہ نے پہ. یہاں سے یہ چیزیں کنوے کی ہیں، سرٹن ان پہ ریزرویشنز، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں جو ملک میں جو کچھ بھی یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور اس کا کنٹرول اگر کچھ لوگوں کو دے دیا گیا تو پھر ہمارے لیے، کیونکہ وہ پریس ریلیز بھی آپ پڑھیں گے تھوڑی دیر تک دیکھیں گے، جی اس میں جو 3 پیرے آپ بتا رہے تھے مجھے ابھی پروگرام سے پہلے، کہ 3 پیرے جو ہیں وہ سارے آپ کے ریلیٹڈ دہشت گردی سے ہیں. جی تو وہ دہشت یہ گرد. سمجھتے ہیں کہ جناب کہ یہ یہاں پہ جو بل، کیونکہ اس وقت جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو ان بلز میں کوئی وہ کسی نے سکروٹنی اس طرح نہیں کی کہ یہ کیا چیز پاس ہو قائمہ رہی. کمیٹی کے پاس جانا، وہاں پہ غور و خوض ایک ہوتا ہے، گھنٹے میں اسکروٹنی ہوتی، گھنٹے میں سب کچھ ہو گیا. وہ تو فارغ ہو گئے تھے. تو اس کے بعد انہیں لگا اس پہ سکروٹنی ہوئی نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے اپنا بل پاس کرا. حکومت کو یہ تھی کہ ہم اپنا عینی عدالت بنوائیں. اچھا اس سائڈ سے یہ بھی تھوڑا سا وہ تھا کہ جناب آپ نے 2-3 جو ان کی شرائط تھیں کہ وہ رکھنی تھی. ملٹری کورٹس بنانے تھے، جی وہ نہیں بن سکیں. وہ نہیں ایج بنی. لمٹ بڑھانی ہاں تھی اس وقت. میں اس وقت کی بات کروں جب 26ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. یہ بعد میں تو وہ انہوں نے کیا نا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے، وہ نہیں کی. تو انہوں نے جناب کہ مولانا صاحب جو ہے، پھر مولانا صاحب کا ایج بھی بن گیا کہ جناب کہ انہی کی مانی گئی ہے. مولانا صاحب نے یہ چیز بھی نکلوا دی، وہ بھی نکلوا دی. مولانا صاحب خود بھی کہتے تھے میری وجہ سے بلا 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 چیزیں نکلی ہیں. تو انہوں نے پھر بیٹھ کے جب ساری کچھ چیزوں کا کریڈٹ لیا تھا انہوں نے. لیا تھا. ہاں سو وہ تو اس وقت ہی امرجڈ ایز اے اسٹیٹس مین. ہاں اسٹیٹس کہ مین. اچھا لوگوں نے ان کو عزت احترام بھی تھا، جیسے کہا مولانا صاحب نے بھی اس کو اپنے کارڈز اچھے کھیلے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آن اے لائٹر نوٹ، وہ اس کو شیر اور بلی والا کہتے ہیں نا کہ شیر اور بلی کی جب وہ دوستی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا مجھے سکھائیں، تو بلی نے سارے ٹرکس وہ سکھا دیے تھے، لیکن درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا. تو بھائی اس کو صاحب کہتے ہیں اسٹریٹجک موو. تو اگلوں نے یہی کام کیا. انہوں نے کہا بھائی صاحب ٹھیک ہے اس کو ہم رکھ لیتے ہیں ذرا، پھر دیکھتے ہیں. مولانا صاحب جو ہے نا ریزرو پہ رکھتے ہیں. سو مولانا صاحب کو شکایت اگر گلا ہونا چاہیے نا، میرا خیال ہے. تو زرداری صاحب کو کیا مسئلہ؟ زرداری صاحب مولانا صاحب کی دوستی ہے، بڑی گہری دوستی ہے. یہ تو ان کو سائن کرنے میں کیا پرابلم تھا. اچھا مولانا ان کو زرداری صاحب کو مدرسوں سے کیا پرابلم ہے؟ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو سر یہ مدرسوں کا کنٹرول کا جو ایشو تھا ابھی بھی، جب اصل یہ ہے کنٹرول وہ کنسٹیٹوئنسی ہے نا، ووٹ بینک ہے. اسٹیٹ پاور کہاں سے آتی ہے آپ کی؟ مطلب پولیٹیکل پیسہ پارٹی بھی بہت ہے کلاسرا صاحب. اس میں مدرسوں کی پوری امپائر ہے پاکستان وہ تو میں، ڈونیشنز جو ہیں. تمام مکاتب فکر کے مدرسے، اربوں روپے کی فنڈنگ ہے. سر وہ مولانا صاحب سے پوچھا نا کسی نے، وہ انٹرویو میں تھا، آپ کو پتہ ہے، وہ سنا ہی ہوگا آپ جامعہ نے. بنوری کراچی والے. ہاں انہوں نے کہا جناب کہ آپ کی سورس آف فنڈنگ کیا ہے؟ فلاں. انہوں نے کہ لوگوں کی مہربانیاں ہیں، لوگ ہمیں دیتے رہتے ہیں، اگر ان کو اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ سو وہ اس مولانا میں یہ بھی تھا کہ جب وہ کراچی میں ایک مولانا نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ کہا کہ اس مرتبہ قربانی دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بچے عدالت پہنچے اور اس میں ان کے اکاؤنٹ سے 6 ارب روپے نکلے. توبہ، 6 ارب 6 ارب روپے کا معاملہ تھا.
कमाल है। सो इट्स ए ह्यूज, मतलब वो हैं, अब इस पे हम उन्होंने शो कभी नहीं किया इतनी अमाउंट। और उनका लाइफ स्टाइल भी नहीं लगता था कि उनका, खैर उनके बच्चों को मुबारक हो कि अल्लाह उनके अगर रिस्क में लिख के गए हैं वाले साहब ने, ठीक है, अरबपति बना दिया अरबपति बना गए सर। तो सर कहने का मतलब ये है कि मौलाना साहब इस वक्त उनको, अब उन्हें थोड़ी सी हीट फील हो रही है, क्योंकि आपको याद हो इन्होंने एक तकरीर की थी, मेरा ख्याल है लड़काना में थी, शिकारपुर में थी, इसके बाद गए थे ये जी 26 तरमीम सांगड़ में। जी सांगड़ थैंक में यू वेरी मच खिताब फॉर था, करेक्शन। बिल्कुल। इन्होंने उसका बहुत बड़ा क्रेडिट लिया था और मुस्कुरा के हंस हंस के इन्होंने बताया था कि भाई साहब कि हमने कैसे यहाँ पर इनको मजबूर कर दिया है, इनको तमाम चीज़ों को कि इनसे अपनी हमने मर्जी की चीज़ें मंगवा ली हैं, मनवा ली हैं। अब वो भी तो पूछते होंगे मुरीदीन के कि हजरत वो क्या बना उनका, वो जो आपके सारे वो ये मंसूबे थे। अच्छा, इनको ये भी पता है मौलाना साहब को कि इनके बस की बात नहीं है, लेकिन मौलाना साहब पर क्या रूट है, वो किसके जरिए अप्रोच करें, उन्होंने इन्हीं के जरिए अप्रोच इन्हीं के करना है। जरिए करनी क्योंकि है, इन्होंने उनके कहने पे वोट तो नहीं डाला था, जरा जहन में रखें, उनके कहने पे डालता तो पॉइंट टू बी नोटेड। तो उस वक्त भी फिर एज लिमिट भी बढ़ जाती, उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भी बन जाती, मौलाना साहब तो नहीं माने थे उस वक्त, या वट एवर जो भी रीजनिंग थी। तो ये है सर वो मेरा ख्याल है मदारस का जो इशू चल रहा है।